یہ انسان کے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت کو، اس کے باطن کو برباد کر دیتا، برباد کر دیتا۔ جب تک یہ بدعت موجود ہے کوئی صورت نہیں عمل کی قبولیت کی، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ کتنا خطرناک گناہ! تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ کامیابی کی شرط یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ جو شخص پاک صاف ہو جائے شرک کی غلاظت سے، بدعت کی غلاظت سے، وہ کامیاب ہے۔ اس طرح میرے دوست اور بھائیوں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، معصیتوں سے بچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرے تیسرا نقطہ، اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو نقطے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی دل سیاہ ہو سکتا ہے۔ اگر دل سیاہ ہو جائے تو وہ شخص کہاں کامیاب ہوگا؟ قد افلح من تزکا، کامیابی کی شرط تو یہ ہے کہ جو بالکل پاک صاف، تو اس دل کو پاک صاف کرو، گناہوں کی سیاہی سے بچو۔ گناہ اگر سرزد ہو جائیں تو اللہ کے دربار میں توبہ کرو، توبہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سیاہیاں دھل جاتی ہیں اور یہ کالک ختم ہو جاتی ہے اگر بندہ توبہ کرے، بلکہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کو سب سے بڑھ کر خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی۔ ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات ہوتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ کس طرح اللہ توبہ چاہتا ہے؟ تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو ایک بار استغفار کر لے، صدق دل سے توبۃ النصوح کر لے، سچی اور خالص توبہ کر لے، تو میں تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ استغفار کی برکت۔ تو اس طرح یہ دل کی سیاہی یہ بھی تزکیے کی منافی ہے، اور شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ یہاں سے بالکل پاک صاف ہو، کوئی سیاہی نہ ہو، کوئی شرک کی غلاظت نہ ہو، کوئی بدعت کی میل کچیل نہ ہو۔ پھر بعض اوقات ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کی نوعیت اس دل کو مجروح کرتی۔ مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں، اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں میل ہے، کوئی دل میں کدورت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو، اس کے باطن کو مجروح کرتی، یہ تزکیہ اور تربیت کے منافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی سنت تھی کہ آپ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، روزے سے رہتے تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو، روزہ بھی ساتھ موجود ہو، ایک اضافی نیکی ہے۔ فرمایا کہ جب یہ اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قبول کر لو، اور جس جس کے اعمال آ رہے ہیں سب کو معاف کر دو، لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا، دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا، الا المشرک، ایک شرک کرنے والا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اور دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء، دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ ہو، اپنے کسی بھائی سے نفرت ہو، اپنے کسی بھائی سے کدورت ہو، اپنے کسی بھائی کے تعلق سے دل میں میل کچیل ہو۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک وہ
ان تمام غلاظتوں کو ختم کر کے اس سے صلح نہ کر لے، اپنے معاملات درست نہ کر لے، فرمایا کہ اس وقت تک اس کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کی نیکیاں قطعاً قبول نہیں کرنی۔ تو اس کا معنی یہ چیز بھی انسان کے باطن اور اس کے قلب کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو ان تمام غلاظتوں سے پاک صاف کرو، عقیدہ صاف ہو، توحید کی معرفت ہو، توحید کے نور سے دل منور ہو، اور سنت کے نور سے یہ دل منور ہو، شرک نہ ہو، شرک اس کو سیاہ کر دیتا ہے، بدعت نہ ہو، بدعت بھی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی۔ اس طرح گناہوں سے باز رہے، گناہ اگر ہوں تو فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو دھو لے اور پاک صاف کر لے۔ اس طرح جو میل ملاپ ہیں، اپنے بھائیوں سے تعلقات کی صورتیں ہیں، وہ بھی عین شریعت کے مطابق ہوں، اور یہ دل ان تعلقات کے حوالے سے بالکل پاک صاف۔ تو یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے، اس کا دل پاک صاف اجلا ہو اور نفیس ہو، دھلا ہوا ہو، اور اس میں اس قسم کی کوئی غلاظت اور کوئی کسی قسم کا عیب اور کوئی کسی قسم کی سیاہی نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو، بلکہ نور توحید سے منور ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے منور ہو، شرک سے محفوظ ہو، بدعت سے محفوظ ہو، اور وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو انسان کی تربیت کے حوالے سے ذکر کی گئی۔ تو یہ ہے تزکیہ۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد کہا؟ وہ ہے وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے۔ میرے بھائی، میں کافی طویل بات کر گیا یہ تزکیہ کے حوالے سے، بخیر وقت کافی ہو چکا۔ ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ذکر اللہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہو، اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے مسلح، اور یہ نہتا ہے، یہ آگے بھاگ رہا ہے، دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کو قابو کروں اور قتل کر دوں۔ بھاگتے 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 اچانک اس کے سامنے قلعہ آتا ہے جس کی اونچی دیواریں ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سیدھا اس قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا۔ اب اس کا دشمن اس تک نہیں پہنچ پاتا، دیواریں اونچی ہیں، دروازہ بند ہے، راستے مسدود ہیں، اب یہ دشمن سے محفوظ ہو گیا۔ تو اگر آپ نے شیطان سے پناہ چاہنی ہے، حفاظت چاہنی ہے، اور یہ جو مختلف جن بندوں کو تنگ کرتے ہیں، خبیث قسم کے جن، ان سے اگر تحفظ چاہنا ہے تو ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں، بعض اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام 100 دفعہ صرف سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہہ دے، سبحان اللہ وبحمدہ، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا، 100 درجے جنت میں بلند کرے گا، اور 100 گناہ اس کے معاف کر دے گا، اور اس دن اس سے بہتر کسی شخص کا عمل نہیں ہوگا، اس دن سب سے بہتر عمل اسی کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمل کی نشاندہی کروں کہ وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ سے افضل، کہ تم میدان جنگ میں جاؤ، دشمن تم کو مارے، تم دشمن کو مارو، اپنی جانیں پیش کر دو، دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، اس تمام سے افضل تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ ہاں، ذکر کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو میرے بھائیوں۔ شیطان ذکر کے تعلق سے بھی وار کرتا ہے۔ اب ذکر کرو، میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر تمہارے لیے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، مسنون ذکر، جس کو ذکر ماثور بولتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیے، جو مسنون ذکر، یعنی آپ سوچیں، اپنے دماغ پہ تھوڑا زور دیجئے کہ وہ ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اگر ہم وہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیے، ہمیں وہ ذکر کرنے چاہیے، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی۔ ان اذکار میں کیا اسرار ہیں، کیا رموز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا